اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت میں جب موقع آئے گواہی دینے کا، گواہی دو۔ ولو علی انفسکم، اگرچہ وہ گواہی خود تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ ہو۔ گواہی ہوتی ہے، اپنے حق میں ہو یا اپنے خلاف ہو، موقع پر گواہی دینا ضروری ہوتا ہے۔ اوی الوالدین والاقربین، وہ گواہی تمہارے والدین کے خلاف کیوں نہ ہو، وہ گواہی تمہارے قریبی رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو، وقت آنے پر لازم ہے تم پر کہ تم گواہی دو۔ ان یکن غنیا او فقیرا، جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے فرمایا کہ وہ امیر ہو یا غریب ہو، وہ مالدار ہو، سرمایہ دار ہو یا تنگ دست ہو، اونچی سوسائٹی سے تعلق رکھتا ہو یا نچلے طبقے سے تعلق رکھتا ہو، تم نے حق کی گواہی دینی ہے، حق کی گواہی دینی ہے، شہادت کو پیش کرنا ہے، وہ چاہے جس کے خلاف بھی ہو۔ فاللہ اولیٰ بہما، اللہ فرماتے ہیں کہ گواہی دیتے وقت تم نے جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے اس کے عہدے سے نہیں ڈرنا، اس کے منصب سے نہیں ڈرنا، یا غریب ہو مسکین ہو تو تم نے اس پہ ترس نہیں کرنا اور ترس کھا کر اس کے حق میں جھوٹی گواہی نہیں دے دینا۔ اللہ اولیٰ بہما، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم نے ڈرنا ہے۔ اگر انسان کے دل میں ڈر ہو تو کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا ہونا چاہیے۔ مخلوق سے کیا ڈرنا، مالداروں سے کیا ڈرنا، سرمایہ داروں سے کیا ڈرنا، بڑے بڑے عہدوں پر فیض لوگوں سے کیا ڈرنا۔ ڈر ایک مومن کے دل میں اللہ کا ہونا چاہیے۔ فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، فرمایا کہ عدل کو قائم کرنے میں، انصاف رکھنے میں، فرمایا کہ نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرنا۔ تم نے عدل و انصاف کا دامن تھامنا ہے، عدل و انصاف قائم کرنا ہے، اپنی خواہش کی پیروی نہیں کرنی، اپنی خواہش کا اتباع نہیں کرنا۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، فرمایا کہ اگر تم نے گواہی کو توڑ موڑ کر پیش کیا یا حق سچ کی گواہی دینے میں اعراض برتا، پہلوتی اختیار کی، فرمایا کہ پھر سن لو، آگاہ ہو جاؤ کہ تم جو کچھ کام کر رہے ہو، عمل کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ پوری خبر رکھتا ہے، تمہارے اعمال کا اللہ کو پتہ ہے، تمہارے کاموں کا اللہ کو علم ہے۔ اس آیت مبارکہ میں رب تعالیٰ نے پہلا جو جملہ ارشاد فرمایا ہے اس پہ آپ غور فرمائیں۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کہ انصاف عدل قائم کرنے والے بنو اور اللہ کے لیے گواہی دو۔ علماء نے لکھا ہے کہ ووٹ دینا یہ ایک شہادت ہے، ایک گواہی ہے، انصاف بھی قائم کرنا ہے اور گواہی بھی دینی ہے۔ ہم ووٹ کو ایک دنیاوی معاملہ نہ سمجھیں، ایک اپنے ملک کی بات نہ سمجھیں، ایک برادری کے طور پر، تعلقات کے طور پر تعلق نبھانا ہے، دنیاوی تعلق پورا کرنا ہے۔ اس میں ہمارے لیے شرعی پہلو بھی ہے، اس میں ہمارے لیے شرعی حکم بھی ہے، دینی پہلو بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اس کی جو حیثیت ہے وہ شہادت کی حیثیت ہے، گواہی ہے، گواہی۔ جس کو آپ نے ووٹ دینا ہے
گویا کہ آپ نے اس کے حق میں گواہی دینی ہے، آپ نے اس کے حق میں شہادت پیش کرنی ہے کہ میں اس کو ووٹ دے رہا ہوں، یہ اس منصب کا اہل ہے، میں اس کو ووٹ دے رہا ہوں، یہ اس ذمہ داری کو نبھانے والا ہے، یہ عوام کی خدمت کرنے والا ہے، یہ لوگوں کے فلاحی کام کرنے والا ہے، یہ ملک و ملت کا خیر خواہ ہے، یہ امانت دار ہے، یہ دیانت دار ہے، میں اس کے حق میں ووٹ کاسٹ کر رہا ہوں، یہ آپ گواہی دے رہے ہیں۔ اور گواہی کے بارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ حق سچی گواہی پیش کرنی چاہیے، جس کو آپ جس کو دیانتداری کے ساتھ آپ اس منصب کا اہل سمجھتے ہیں، اپنی ذات کے لیے، اپنی قوم قبیلے کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، جس کو آپ اہل سمجھتے ہیں، دیانتدار سمجھتے ہیں، آپ اس کے حق میں ووٹ دیں، اس کے حق میں گواہی پیش کریں، اس کے حق میں شہادت پیش کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سچی شہادت دینے کا حکم دیا ہے اور جھوٹی شہادت سے منع فرمایا۔ جھوٹی شہادت جو ہے یہ گناہ کبیرہ میں داخل ہے، اس کو گناہ کبیرہ کہا گیا ہے کہ آپ کسی کے حق میں گواہی دے رہے ہوں اور وہ گواہی جھوٹی ہو، آپ کسی دنیاوی اغراض کے لیے، دنیاوی مفاد کے لیے، دنیاوی مقاصد کے لیے کسی کو آپ ووٹ دے رہے ہیں، کسی کے حق میں گواہی دے رہے ہیں، شہادت پیش کر رہے ہیں اور جھوٹی شہادت پیش کر رہے ہیں، یہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ گناہ کبیرہ بڑا گناہ، اس لیے اس ذمہ داری کا ہمیں احساس کرنا چاہیے۔ قرآن و سنت نے اس سلسلے میں جو ہدایات دی ہیں، ان ہدایات پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ شہادت کے بارے میں دو حکم رب تعالیٰ نے پیش فرمائے ہیں، دیے ہیں کہ جب گواہی کے لیے تمہیں بلایا جائے تو انکار نہ کرو، وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، جب تمہیں گواہی کے لیے بلایا جائے تو فرمایا کہ گواہی دینے سے انکار نہ کرو۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ گواہی کو چھپاؤ نہیں، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، کہ گواہی کو مت چھپاؤ۔ اگر کوئی شخص سچی شہادت کو، سچی گواہی کو چھپائے گا، اس کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مجرم ہے، وہ گناہ گار ہے، اس کا دل گناہ گار ہے، اس لیے اس نے سچی شہادت کو چھپا لیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جھوٹی گواہی نہیں دینی، دوسرا یہ ہے کہ سچی شہادت کو چھپانا نہیں ہے۔ جب موقع آئے، ضرورت ہے، تو سچی شہادت جو ہے گواہی اس کو پیش کرنا ہے۔ قرآن کریم کے اندر رب تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، کہ گواہی اللہ کے لیے پیش کرو۔ جب گواہی دینے کا موقع آ جائے، ضرورت آ جائے، وقت آ جائے، تو پھر اس کو پیش کرو۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ گواہی دینے کے وقت گواہی پیش کرنا، گواہ بننا اور شہادت پیش کرنا یہ واجب ہے۔ جس طرح دوسرے احکام ہمارے اوپر واجب ہیں، قربانی کرنا ہم پر واجب ہے، دیگر عبادات جو واجب درجے کی ہیں ان پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس لیے بوقت ضرورت، موقع کی مناسبت سے، موقع کے مطابق گواہی کو پیش کرنا بھی ضروری ہے۔ اس سلسلے میں حضرات صحابہ کرام نے کیا نمونہ چھوڑا ہے، خلفائے راشدین کے زمانے میں کیا طرز عمل ہوتا تھا، اور خلفائے راشدین نے اپنی رعایا کے ساتھ کیا حسن سلوک پیش کیا ہے، ان کے واقعات اس سلسلے میں تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں، سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کا تذکرہ آپ سنتے رہتے ہیں، سنا ہے پہلے بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات، انصاف اور عدل کے واقعات آپ کے سامنے ہیں۔
حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل کے، انصاف کے، آپس میں معاملات ان کے کیسے تھے، رعایا کے ساتھ ان کا تعلق کیسا تھا، اور رعایا کا ان کے ساتھ تعلق کیسا تھا، رعایا کے ساتھ ان کی محبت کیسی تھی، واقعات آپ نے سن رکھے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ، شیر خدا، ان کا لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ تھا، لوگوں کے ساتھ ان کا کیسا برتاؤ تھا، اور لوگوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ قائم کرنے، عدل قائم کرنے میں ان کا طرز عمل کیا تھا۔ اگر ان واقعات کو ہم پڑھیں اور حضرات خلفائے راشدین کی سیرتوں کا مطالعہ کریں تو ہمیں حیرانگی ہوتی ہے، تعجب ہوتا ہے کہ کیسے وہ انسان تھے، کیسے وہ بشر تھے، لوگوں کے ساتھ، پبلک کے ساتھ، اپنی رعایا کے ساتھ ان کا طرز عمل کیسا تھا، حسن سلوک لوگوں کے ساتھ وہ کیسے پیش کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دو واقعات آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں، اور ان واقعات سے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ ان حضرات کا لوگوں کے ساتھ، پبلک کے ساتھ، عوام الناس کے ساتھ کیسا بہترین تعلق تھا، اور وہی تعلق، وہی نمونہ اس زمانے میں ہمارے لیے قابل عمل ہے۔ جب تک ہم اس پر عمل نہیں کریں گے ہمارا معاشرہ سدھر نہیں سکتا، ہمارے معاشرے کو سکون نہیں مل سکتا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا واقعہ ہے کہ ان کی ایک صاحبزادی ہیں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نکاح امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب حضرت علی کے داماد ہیں اور حضرت علی عمر بن خطاب کے سسر ہیں۔ یہ حضرات آپس میں بہت محبت فرماتے تھے۔ ان حضرات کی آپس میں گہری رشتہ داریاں تھیں، گہرے تعلقات تھے، آپس میں پیار، محبت، الفت کے تعلقات تھے۔ قرآن بھی ہمیں یہی بتاتا ہے، احادیث کے اندر بھی یہی بات بیان ہوئی ہے۔ ان حضرات کے آپس کے جو تعلقات تھے وہ مثالی تعلقات تھے، آپس میں گہری ان کی رشتہ داریاں تھیں۔ رحماء بینہم کا یہ عملی نمونہ تھے۔ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، صحابہ آپس میں رحم دل تھے، صحابہ آپس میں محبت کرنے والے تھے، آپس میں الفت رکھنے والے تھے۔ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے۔ اور انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں اور ان کی تاریخی جو کتابیں ہیں، واقعات ہیں، ان میں اگر کہیں کوئی ایسا واقعہ ہماری نظروں سے گزرے کہ جو صحابہ کرام کے نقائص کو بیان کر رہا ہو، ان کے عیوب کو ظاہر کر رہا ہو، تو ہمیں قرآن کی بات کو ماننا چاہیے یا کسی تاریخی کتاب کی بات کو ماننا چاہیے؟ ہماری عقل اس سلسلے میں ہمیں کیا کہتی ہے؟ ہم قرآن کو چھوڑ کر، حدیث کو چھوڑ کر، نبی کی سیرت کو چھوڑ کر، صحابہ کرام کے طرز عمل کو چھوڑ کر ان تاریخی کتابوں میں لکھے ہوئے واقعات کو سب صحیح سمجھ لیں، حق سمجھ لیں، سچ سمجھ لیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں عقل بتاتی ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی نے جو بتایا ہے وہ سچ ہے، قرآن جو کہہ رہا ہے وہی سچ ہے۔ تو ان حضرات کے آپس میں بہت گہرے مثالی تعلقات تھے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے کہ ان کا ایک غلام تھا ابو صالح۔ حضرت ام کلثوم نے ان کے لیے کھانا بھجوایا، غلام کے سامنے کھانا پہنچ گیا۔ اسی دوران شہزادے حضرت حسن، حضرت حسین اس غلام کے پاس پہنچے۔ غلام نے شکایت لگائی کہ تم شہزادے ہو، حضرت علی کے بیٹے ہو، تمہاری بہن ام کلثوم نے کھانا بھجوایا ہے، یہ معمولی قسم کا کھانا ہے، تم لوگ تو بڑے ہو، حضرت علی بڑے ہیں، امراء ہو، امیر لوگ ہو،
اچھے اچھے کھانے کھاتے ہو، بہترین کھانے کھاتے ہو، میں غلام ہوں، مجھے حقیر اور فقیر سمجھ کر یہ گھٹیا کھانا مجھے پیش کر دیا۔ حضرت حسن و حسین فوراً اپنی بہن کے پاس ام کلثوم کے پاس پہنچے اور ان کو کہا کہ کیسا تم نے کھانا بھجوا دیا تھا غلام کے پاس؟ ام کلثوم نے کہا جو کھانا گھر میں پکا تھا ہمارے لیے، جو کھانا ہم نے خود کھایا ہے، وہی غلام کے لیے بھجوایا ہے۔ اس سلسلے میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے، جو پہنتے ہیں وہی غلام کو پہناتے ہیں، جو کھاتے ہیں وہی غلام کو کھلاتے ہیں۔ اور اگر اس غلام نے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھانے کو دیکھا ہوتا کہ حضرت علی کا کھانا کیسا ہوتا ہے، یہ حیران ہو جاتا۔ ہم اپنی رعایا کے درمیان، غلاموں کے درمیان کھانے پینے میں، رہن سہن میں کوئی فرق نہیں کرتے، جو خود کھاتے ہیں وہی کھلاتے ہیں، جو خود پہنتے ہیں وہی پہناتے ہیں۔ ایران کا ایک شہر ہے اصفہان، وہاں کے ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، عالم دین گزرے ہیں، امام ابو نعیم اصفہانی۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس کتاب کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصاف کا، عدل کا ایک واقعہ لکھا ہے، بڑا حیران کن واقعہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اصفہان کے عامل تھے، گورنر تھے حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن سلمہ اصفہان سے حضرت علی کے پاس پہنچے اور ان کی خدمت میں شہد اور گھی کی کچھ مشکیزیں پیش کی۔ اب یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ گھی کا جو مشکیزہ تھا یا شہد کا جو مشکیزہ تھا، یہ تحفۃً انہوں نے پیش کیا، ہدیۃً پیش کیا، یا اصفہان کے لوگوں نے، مسلمانوں نے بیت المال کے لیے جو چندہ دیا، چندے میں گھی پیش کیا، شہد پیش کیا، یہ مسلمانوں کا مال تھا، یہ پیش کیا۔ اس میں انہوں نے کوئی وضاحت نہیں کی۔ بہرحال یہ تحفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچ گیا، انہوں نے وصول کیا اور ایک شخص کو مقرر کیا کہ تم یہ شہد اور یہ گھی کے مشکیزیں عام لوگوں میں تقسیم کرو۔ انہوں نے تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ اس دوران نماز کا وقت ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے کے لیے گئے تو شہد کے جتنے مشکیزیں تھے، گھی کے جتنے مشکیزیں تھے، وہ گن کر گئے۔ نماز پڑھ کر جب واپس آئے اس میں 2 مشکیزیں کم تھے۔ تقسیم کرنے والے سے پوچھا کہ یہ 2 مشکیزیں کہاں گئے؟ اس نے کہا کہ جی جب تم نماز پڑھنے کے لیے گئے تھے تو تمہاری صاحبزادی ام کلثوم نے ایک قاصد بھیجا تھا۔ ام کلثوم نے کہا ہمیں ضرورت ہے، ہمارے گھر میں بھی ہمیں ضرورت ہے، شہد کی بھی ضرورت ہے، گھی کی بھی ضرورت ہے، ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے، یہ مال آیا ہے، عام مسلمانوں میں تقسیم ہو رہا ہے، بہت سارے لوگ لے کر چلے گئے ہیں، ہمیں بھی ضرورت ہے، اگر ایک شہد کا مشکیزہ اور ایک گھی کا مشکیزہ ہمیں بھی اگر مل جائے تو زہ قسمت۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے گھی کا ایک مشکیزہ، شہد کا ایک مشکیزہ ان کو بھجوا دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ یہ مال مسلمانوں میں تقسیم کرنے کے لیے تھا اور میرے گھر میں پہنچ گیا ہے، میری صاحبزادی تک پہنچ گیا ہے۔ فوراً قاصد بھیجا کہ جاؤ ام کلثوم کے پاس، وہ شہد کا مشکیزہ بھی لے کے آؤ، گھی کا مشکیزہ بھی لے کے آؤ۔ وہ شہد کا مشکیزہ بھی آ گیا، گھی کا مشکیزہ بھی آ گیا حضرت علی کے پاس۔ حضرت علی نے دیکھا کہ وہ کھل چکا ہے، اس میں سے کچھ مقدار استعمال ہو چکی ہے۔ حضرت علی کو غصہ آیا کہ اتنی جلدی اس میں سے گھی بھی نکل چکا ہے، شہد بھی نکل چکا ہے۔ فوراً قریب ترین جو تاجر تھے، جو اس طرح کا کام کیا کرتے تھے، تجارت کیا کرتے تھے شہد کا، گھی کا، ان کو بلایا اور فرمایا کہ اس کی قیمت لگاؤ، جتنا گھی کم ہوا ہے
جتنا شہد کم ہوا ہے اس کی قیمت مجھے بتاؤ۔ انہوں نے قیمت لگائی، انہوں نے بتایا کہ جی 3 درہم کا گھی اور شہد کم ہوا ہے، جو استعمال ہو گیا ہے اس کی جو قیمت ہے وہ 3 درہم بنتی ہے۔ امیر المومنین خلیفہ وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً قاصد بھیجا اپنی صاحبزادی ام کلثوم کے پاس کہ تمہارے کھاتے میں 3 درہم بنتے ہیں، وہ 3 درہم جلدی جلدی دو، میں نے بیت المال میں جمع کروانے ہیں، یہ رقم یہ پیسہ مسلمانوں کا ہے، میرا ذاتی نہیں، تم نہیں استعمال کر سکتے، یہ مسلمانوں کا پیسہ ہے، یہ مسلمانوں کا مال ہے، وہ 3 درہم جلدی واپس کرو۔ جب تک وہ 3 درہم حضرت علی کے ہاتھ میں پہنچ نہیں گئے، جب تک وہ 3 درہم حضرت علی تک پہنچ نہیں گئے، انہوں نے وصول نہیں کر لیے، اس وقت تک ان کو چین نہیں۔ یہ مسلمانوں کا مال تھا، اس مال کے حقدار مسلمان تھے، مسلمانوں میں تقسیم ہونا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقسیم کر کے دکھایا۔ وہ حکمران تھے، وہ خلفاء تھے، ہم ان کا نام تو لیتے ہیں لیکن ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم ان کا نام تو لیتے ہیں لیکن ان کے طرز زندگی کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امام ابن ابی شیبہ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازار میں دیکھا کہ ایک زرہ بک رہی ہے اور بیچنے والا ایک یہودی ہے۔ حضرت علی کی نظر جب اس زرہ پر پڑی تو پہچان گئے کہ یہ تو میری ہے۔ اس کے پاس پہنچے اور کہا کہ یہ زرہ تو میری ہے، تم کیوں بیچ رہے ہو؟ اس یہودی نے کہا کہ جی میری ہے، میرے قبضے میں ہے، میرے ہاتھ میں ہے، میں اس کو بیچ رہا ہوں، اس کا مالک میں ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت تھے، امیر المومنین تھے، انہوں نے فرمایا کہ نہیں یہ میری ہے، چلو فیصلہ کرواؤ۔ آپ اندازہ لگائیں ہم لوگ کس طرح سڑکوں پر کیسے فیصلے کرتے ہیں، روڈوں پر کس طرح فیصلے کرتے ہیں، کون سی عدالت، کون سا قانون، اس طرف تو ہمارا دھیان نہیں ہوتا، ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ جس کے پاس طاقت ہے وہ طاقت والا بزور بازو مال لینے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، اگر چاہتے وہ بہت سارے لوگوں کو جمع کر لیتے اور زبردستی وہ زرہ لے لیتے، لیکن حضرت علی نے فرمایا کہ بھائی ہماری عدالت ہے، وہاں قاضی ہے، جج ہے، اس کے پاس جاتے ہیں اور اس سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ چنانچہ وہ یہودی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی شرح کی عدالت میں پہنچے۔ قاضی شرح تابعی ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں چیف جسٹس تھے، قاضی القضات تھے، ان کے پاس پہنچے۔ حضرت علی نے اپنا مدعا پیش کیا، اس یہودی نے اپنا مدعا پیش کیا، قاضی شرح نے اس یہودی سے پوچھا کہ یہ زرہ کس کی ہے؟ اس نے کہا کہ میری ہے۔ تمہاری کیسی ہے؟ انہوں نے کہا میرے قبضے میں ہے، میرے ہاتھ میں ہے، میں اس کا مالک ہوں۔ جو چیز جس کے قبضے میں ہوتی ہے، قبضہ بھی ایک قرینہ ہوتا ہے کہ یہ چیز میری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قاضی شرح نے پوچھا کہ بھائی یہ تمہاری کیسے ہے، یہ زرہ تمہاری کیسے ہے، تم دعویٰ کرتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس پر گواہی پیش کر سکتا ہوں، شہادت پیش کر سکتا ہوں۔ اچھا جی گواہ پیش کرو۔ حضرت علی نے گواہ پیش کیے، ایک اپنے بیٹے کو، ایک اپنے غلام عنبر کو پیش کیا، دونوں نے گواہی دی کہ یہ زرہ حضرت علی کی۔ قاضی شرح نے کہا علی تمہارا مقام بہت بڑا ہے، تم بہت بڑے ہو، بڑے آدمی ہو، بڑی نسبتوں کے مالک ہو، لیکن بیٹے کی باپ کے حق میں گواہی قبول نہیں۔ تمہارا بیٹا تمہارے حق میں گواہی دے رہا ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے بیٹے کی باپ کے حق میں گواہی کو غیر معتبر قرار دیتے ہوئے میں یہ فیصلہ یہودی کے حق میں کرتا ہوں تمہارے خلاف۔ آپ اندازہ لگائیں، قاضی القضات ہیں، چیف جسٹس ہیں، اور خلیفہ وقت کون ہے؟ حضرت علی ہیں، امیر المومنین ہیں، ان کے خلاف چیف جسٹس فیصلہ دے رہا ہے، قاضی القضات فیصلہ دے رہا ہے۔
اور حضرت علی اس فیصلے کو قبول کر رہے ہیں۔ جب یہ منظر دیکھا اس یہودی نے کہ یہ مسلمانوں کی عدالت ہے، مسلمانوں کا یہ قاضی ہے، اپنے خلیفہ وقت کے خلاف فیصلہ دے رہا ہے، اس نے جب یہ منظر دیکھا تو فوراً مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے اقرار کیا، اس نے تسلیم کیا کہ جناب قاضی صاحب، یہ زرہ میری نہیں ہے، یہ زرہ حضرت علی کی ہے۔ حضرت علی سفر کر رہے تھے، ان کے اونٹ سے یہ زرہ گر گئی تھی، میں نے اٹھا لی تھی۔ یہ زرہ در حقیقت حضرت علی کی ہے، یہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ سچ کہہ رہے ہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو یہ تھا مسلمانوں کی عدالت کا فیصلہ۔ اسلامی طرز عمل یہ ہے، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے کہ ہم اپنے کینڈیڈیٹ انتخابات ہو رہے ہیں، ایسے لوگوں کو منتخب کریں، ایسے لوگوں کے حق میں گواہی دیں، شہادت پیش کریں، ووٹ کاسٹ کریں کہ جن کے بارے میں ہمیں اطمینان ہو کہ یہ منتخب ہونے کے بعد ملک کے لیے، قوم کے لیے کام کریں گے، یہ امانت دار شخص ہے، یہ دیانت دار شخص ہے۔ انشاءاللہ جب ہم خود اپنی ذمہ داری کا احساس کریں گے اور ذمہ داری کا احساس کر کے ہم ذمہ دارانہ ووٹ کاسٹ کریں گے، انشاءاللہ آنے والے لوگ بھی اچھے ہوں گے۔ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک پر کرم فرمائے، رحم فرمائے، نیک صالح قیادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔